الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال عليه الصلاة والسلام ہما جنتک و نارک او کما قال علیہ السلام۔ بڑا با نصیب ہے جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، برتاؤ کیا حسن سلوک کا اور جنت میں اپنا گھر بنایا، پھیرا جس نے اطاعت والدین سے رخ سرور، ہر جستجو میں نے اس کو ناکام ہی پایا۔ معزز بزرگان دین، اگرچہ اس وقت میرا بولنا مناسب نہ تھا، لیکن آپ حضرات کی محبت اور بڑوں کے حکم نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا، اس لیے میں چند منٹ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سے باتیں کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی مجھ کو ٹھیک ٹھیک کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، محبوب کبریا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اس لیے میں سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی محنتوں، مشقتوں اور نیک مشوروں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، خواہ وہ لوگ والدین کی شکل میں ہوں یا وہ لوگ اساتذہ اکرام اور بزرگان دین کی شکل میں رونما ہوئے ہوں، خواہ وہ لوگ منتظمین جلسہ کی شکل میں یہاں موجود ہوں، میں سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ حضرات گرامی، اس وقت معاشرہ جن برائیوں اور خرابیوں میں مبتلا ہے، ہر شخص ان کے مذموم اور پراگندہ اثرات سے دوچار ہے۔ بزرگوں کے حالات پڑھ کر اور ان کی خوبیوں کو یاد کر کے آج لوگ خون کے آنسو بہا رہے ہیں، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کی یہ بے راہ روی خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کے لانے میں معاشرے کا اپنا ہاتھ بھی ہے۔ اگر آج کا مسلمان اپنی اولاد کو اس تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرتا جس سے ہمارے بزرگوں نے اپنی اولاد کو آراستہ کیا تھا، تو یقیناً ہمارے معاشرے میں وہ بیماریاں آج جڑ نہ پکڑتی اور اولاد بھی اپنے والد کے گریبان پر ہاتھ نہ ڈالتی اور معصوم ماں کو ظلم کا نشانہ نہ بناتی۔ آج بھی ہماری تمام تر بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ان مریض کو قرآن و سنت کی دارالشفا کی طرف لایا جائے۔ محترم دوستو، آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے نوجوان فرزندوں کی ایک بیماری کا علاج بتلایا ہے اور ایسا کامیاب نسخہ بیان کیا ہے کہ اگر انسان اس کو اپنا لے تو دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں۔ وہ نسخہ یہ ہے، اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور آگے فرمایا، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات چیت کرنا۔ اور آگے والی آیت کے اندر بھی والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے دوستو، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اکثر مقامات پر اول اللہ کی توحید کا بیان ہے، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر خود امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ والدین کے بہت سے معاملات کو جو کہ اولاد کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے ان معاملات کے ساتھ مشابہت ہے جو اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔
پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے وجود میں مؤثر حقیقی ہے اور والدین مؤثر ظاہری ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ جو انعام و احسان اپنے بندوں پر کرتا ہے اس کا عوض نہیں چاہتا ہے۔ تقریباً یہی حال والدین کا بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں ان میں بے غرض ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ پروردگار اپنے بندوں پر احسان و کرم کرنے سے نہیں رکتا، اگرچہ بندہ بڑے سے بڑا گناہ کر ڈالے اس سے نعمتوں کو منقطع نہیں کیا جاتا ہے، اس سے نعمتوں کو چھینا نہیں جاتا ہے۔ یہی حال والدین کا بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد پر احسان کرنے سے نہیں رکتے، اگرچہ اولاد والدین کے ساتھ بدسلوکی ہی کے پیش کیوں نہ آئے۔ چوتھا یہ کہ رب کریم اپنے بندوں کی اطاعت و عبادت کو خوب پھولنے پھلنے کا موقع دیتا ہے اور ان کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، اور اعمال فانیہ کو اعمال باقیہ بنا دیتا ہے اور قلیل کو کثیر بنا دیتا ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ خود فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالی نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح والدین بھی اولاد کے مال میں نفع بخش تصرف کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے دل پر شدید تقاضا ہے، اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کو دل کی تختی پر لکھ لینا، یہ ایک آزمودہ اور اٹل حقیقت ہے۔ میں نے کبھی اس کے خلاف ہوتے نہیں دیکھا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی حلیم و بردبار ہے، جلدی پکڑ نہیں کرتا، بہت سارے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے اور بہت سارے گناہوں کی سزا عالم آخرت کے لیے موقوف کر دیتا ہے۔ لیکن والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے ماں باپ کو ستایا ہو اور وہ دنیا سے آرام کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ قرب و اضطراب، قلق و بے چینی، فاقہ و بدحالی، غرض کے ہر طرح کے مصائب جھیل کر ہی وہ دنیا سے جاتا ہے۔ ذرا سوچئے یہ کیا اندھیرا ہے اور کس قدر بے وفائی ہے کہ جب ہم ضعیف و ناتوا تھے اور ہمارے والدین طاقتور اور توانا تھے اس وقت انہوں نے ہم پر خرچ کرنے میں دریغ نہیں کیا۔ اب جبکہ صورت حال برعکس ہو گئی، والدین اپنی جان کھپاتے کھپاتے ناتوا ہو چکے ہیں اور اولاد کے محتاج ہو گئے ہیں، تو اولاد کے لیے کتنی سنگ دلی، احسان فراموشی اور بے وفائی کی بات ہوگی کہ اولاد اپنے ان مخلص والدین پر مال خرچ کرنے میں تأمل سے کام لے۔ لوگوں آؤ، نبی کا ایک فرمان اور سنتے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، قابل غور ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے ابا جان یہ کچھ گندم ہے، یہ کچھ اجناس ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ محفوظ رکھو، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ میری امانت رکھو، 2 سال تک میں آ جاؤں گا، آپ سے امانت لے لوں گا۔ اس کے جانے کے بعد باپ بیمار ہو گئے، آمدنی ختم ہو گئی، کچھ پریشانی آ گئی، بیٹے کا مال استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 2 سال بھی گزر گئے، مال بھی ختم ہو گیا، بیٹا بھی واپس آ گیا۔ آتے ہی بیٹے نے باپ سے کہا میرا مال دو۔ باپ نے جواب دیا کہ بیٹا اب تک تو میں نے تیری پرورش کی، اب میں بیمار ہو گیا، کمائی کرنے کے قابل نہیں رہا، کچھ حالات ایسے ہوئے میں نے تیرے مال کو استعمال کر لیا۔ بیٹا باپ سے جھگڑ پڑا مگر بگڑ گیا کہ تو نے میرے مال کو ضائع کیا، میرا مال ادا کرو۔ باپ نے کہا جلدی نہ کرو، نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لو۔ اب بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا اور باپ نے دیکھا کہ بیٹا دربار نبوت میں جا رہا ہے، آقا مسجد میں ہے، چاند ستاروں میں ہے، محمد پیاروں میں ہے، تابع داروں میں ہے، جان نثاروں میں ہے، وفاداروں میں ہے، محبوب حب داروں میں ہے، نبی اپنے پیاروں میں ہے۔ سبحان اللہ، بیٹا آیا، بات مختصر کر رہا ہوں، اس
اس کو خطابت کے انداز میں لے جا رہا ہوں۔ آقا نے معلوم کیا بیٹا کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ لڑکے نے جواب دیا حضرت میں نے ابا کو کچھ سامان دیا تھا، وہ اس نے خرچ کر دیا، اب میں ابا سے مانگتا ہوں تو ابا کے پاس کچھ نہیں رہا۔ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، جو مصطفیٰ فیصلہ کرے مجھے منظور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیٹا مصطفیٰ کے پاس گیا، باپ خدا کے پاس گیا، باپ نے مسجد میں سجدہ کر کے کہا اے رزاق، اے خالق، یہ زندگی دی تھی کہ بیٹے کا محتاج بنا دیا، یا اللہ خزانہ تیرے قبضے میں ہے۔ مولا کوئی ایسا فیصلہ کرنا کہ میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، کہتے ہیں کہ محبوب خیال کرنا یہ بعد میں آپ کے پاس پہنچا ہے، بوڑھے باپ کے آنسو پہلے عرش پر پہنچ چکے ہیں۔ عرش والے نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو کہو کہ فیصلہ ایسا کرنا کہ میرے بوڑھے سفید داڑھی والے بندے کی دل شکنی نہ ہو۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے پروردگار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو فرمایا کہ جاؤ باپ کو لے کر آؤ۔ باپ بوڑھا تھا، آنکھیں کمزور، آنسو جاری، اور بار بار کہتا یا اللہ حضور کے دربار میں جا رہا ہوں، ذلیل نہ کرنا۔ دور سے آقا نے بوڑھے کو آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو گئے، فرمایا ابا جان رو مت، سفارش آ چکی ہے۔ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ ابا جان بتا بیٹا تو یہاں آیا تھا، تم کہاں گئے تھے؟ بوڑھے نے کہا کہ میں نے سوچا کملی والا تو شفیق ہے، شاید فیصلہ بیٹے کے حق میں کر دے، نبوت کا فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ یہ آپ کے دربار میں آیا، میں اللہ کے دربار میں گیا، میں نے خدا سے کہا اے اللہ بوڑھا تو نے بنایا اور محتاج کر دیا، الہی کوئی ایسا فیصلہ کرانا کہ میری پریشانی ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے۔ ایک شخص نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ اس وقت نبی نے فرمایا تھا وما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ ہے۔ نوجوانوں، آج اولاد والدین کے حقوق کو بھول گئی، ماں کو چھڑک دینا پیارے، باپ کے گریبان پر ہاتھ ڈال لینا اولاد کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ مسلمانوں، یہی سبب ہے تمہاری ہلاکت اور بربادی کا۔ والدین کی اہمیت کا اندازہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو والدہ کی خدمت سے کیا ملا۔ شہنشاہ دو جہاں، تخلیق کون و مکان، صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اویس کو میرا سلام پہنچا دینا اور میری امت کی مغفرت کی دعا کرانا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیراہن حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو پیش کیا اور دعا کے لیے کہا تو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ وہ پیراہن لے کر کچھ فاصلے پر چلے گئے اور بارگاہ ربوبیت میں التجا کی، اے رب دو جہاں، جب تک میری سفارش پر امت محمدیہ کی مغفرت نہ کر دی جائے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہ پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ ندائے غیبی آئی کہ ہم نے تیری سفارش سے کچھ افراد کی مغفرت فرما دی۔ آپ نے عرض کیا کہ پوری امت کی مغفرت فرمائی جائے۔ آخر اللہ تعالی نے آپ کی سفارش پوری کی۔ بنو نذیر کی بھیڑوں کے بالوں کے بقر لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ یہ مرتبہ ان کو کہاں سے ملا؟ اپنی والدہ کے قدموں سے ملا۔
معزز سامعین کرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بقصد شام انطاکیہ سے نکلے تو راستے میں تھک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اس پہاڑ پر جاؤ، وہاں میرا ایک نیک بندہ ہے، اس سے سواری طلب کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے۔ اس وقت وہ بندہ خدا نماز میں مشغول تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا عبداللہ انی ارید شیئا ارکبو، اے اللہ کے بندے تجھ سے ایسی چیز کا سوال کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اس آدمی نے آسمان کی طرف نظر کی اور ایک بدلی سے کہا، نیچے اتر آ اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جانا چاہیں ان کو وہاں پہنچا دو۔ چنانچہ بدلی نے ایسا ہی کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ تم نے یوں کیوں معلوم نہیں کیا کہ یہ شخص کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار اب بتلا دیجئے۔ اللہ نے بتلایا، اے موسیٰ یہ ایسا شخص تھا کہ اگر یوں بھی کہہ دیتا کہ اے میرے خدا اس زمین کا آسمان اور آسمان کی زمین بنا دے تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ضرور ایسا کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا، الہی یہ تو بتاؤ یہ اتنا بڑا مرتبہ ان کو کہاں سے ملا؟ وہی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ ایسا شخص تھا جس نے اپنی والدہ کی آخری وقت کی دعا لے رکھی ہے۔ اس کی والدہ نے اس کی خدمت سے خوش ہو کر اس کو یہ دعا دی تھی کہ اللہ تیری حاجتوں کو پورا کرے جیسا کہ تو نے میری حاجتوں کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ ایسا شخص تھا کہ اگر یہ بھی کہہ دیتا کہ اے اللہ زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا دے تو میں ضرور بنا دیتا۔ سامعین اعزاز، ایک وقت وہ تھا کہ اولاد اپنے والدین کی خدمت کر کے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیا کرتی تھی۔ آج تو اولاد والدین کے احسانات کو فراموش کر دیتی ہے۔ اے انسان غور کر، تو کیسے بھول گیا کہ تجھے بھوک لگتی تھی، رحم والدین کو آتا تھا۔ تجھے پیاس ستاتی تھی تو والدین پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ تجھے سردی گرمی لگتی تھی، والدین کو ترس آتا تھا۔ اگر تجھے کوئی بیماری لاحق ہو جاتی تھی تو والدین کی نیند حرام ہو جایا کرتی تھی۔ تجھے کچھ دکھ تکلیف پہنچتی تو والدین اپنے راحت و آرام کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ وہ اولاد جس کو والدین نے ایسے درد جھیل کر جنم دیا تھا کہ اگر اولاد پوری عمر بھی والدین کی خدمت کرے تب بھی ایک درد کا بدل ادا نہ کر سکے۔ وہی اولاد سب سے پہلے جس کو ظلم کا نشانہ بناتی ہے، وہ جس پر سب سے پہلے اولاد کی جبر و تشدد کا ہاتھ پڑتا ہے، وہ اس کے پیارے والدین ہوتے ہیں۔ آج کم وقت اولاد والدین کو ناراض کر کے رزق تلاش کرتی پھرتی ہے، حالانکہ رزق کی برکت کے دروازے کو والدین کی نافرمانی کے ذریعے بند کر دیتی ہے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے، جو چاہے کہ اس کی تجارت میں نفع ہو، جو چاہے کہ اس کی دکان میں وسعت ہو، جو چاہے کہ اس کے مکان میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ والدین کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کو لازم پکڑے۔ والدین کی نافرمانی جنت کے لیے داخلے کو مانع ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل اعراف کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہو گئے تھے اور شہید بھی ہو گئے تھے۔ ان کو جنت کے داخلے سے والدین کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم کے داخلے سے شہادت فی سبیل اللہ نے روک دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز کاموں کے اندر بھی والدین کی رضامندی ضروری ہے، ورنہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، کسی دانشمند کا قول ہے، من اقا والدیہ اقہ ولدہ، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا تو اس کی اولاد اس کی نافرمانی کرے گی۔ چار آدمیوں کی خدمت سے بڑے بڑے لوگوں کو عار محسوس نہ کرنی چاہیے۔
اول والدین کی خدمت سے، دوم مہمان کی خدمت سے، تیسری استاد کی خدمت سے، چوتھی عادل بادشاہ کی خدمت سے۔ دوستو دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمارے معاشرے سے والدین کی مظلومیت کو ختم فرمائے، اللہ ہم سب کو والدین کی نافرمانی کے وبال سے محفوظ رکھے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ یا الہی عصیہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر دل آزردہ تو نے ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیریں لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، وما علینا الا البلاغ۔